اور وہ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری۔ دیکھیں گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ بھی ایک سکل ہے، اور اس کی بہت کمی ہے، آج کے دور میں بہت کمی ہے اس کی، اور اللہ بھلا کرے کہ اس میں سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے ہمارے گریٹیٹیوڈ کو ختم کرنے میں۔ مجھے اکثر جو ہے وہ میسیجز ایسے آتے ہیں، میں ینگسٹرز کے کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں اپنی ویڈیوز میں، یا ویسے ہی میسیجز آتے ہیں کہ علی بھائی ہم کچھ کر نہیں رہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وٹ ڈو یو مین بائی کچھ کر نہیں رہے، یعنی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، حالانکہ وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھے بیٹے بیٹی بھی ہوتے ہیں، اچھے خاماد، اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وین دے سے ہم کچھ کر نہیں رہے، وٹ دے مین از کہ وہ بہت کچھ ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، فلانے نے یہ کورس لانچ کر دیا، فلانے نے یہ بزنس لانچ کر دیا، فلانا۔ اب ہم اتنی زیادہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وی بیکم ڈسکنٹینٹ ود آر لائف، حالانکہ ہماری لائف اچھی جا رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا میں جو کمپیریزن اور جو چیزیں ہم ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں ایک وائڈ فیل ہوتا ہے کہ ہماری لائف انکمپلیٹ ہے، ہماری لائف میں بڑی محرومی ہے، کاش میں بھی ایسے کر رہا ہوتا۔ تو دیکھیے گریٹیٹیوڈ از کہ جو آپ کر رہے ہیں الحمدللہ، سب سے پہلے تو اس پہ شکر کریں، اور میک تھنگس سمپل، دین کا علم حاصل کریں، دیٹ از ون تھنگ ٹو فالو۔ دین کا علم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ خود آپ سے کام لے لے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت سے آئیڈیاز آئیں گے، اس پر ٹائم سپینڈ کریں دین کا علم حاصل کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو گریٹیٹیوڈ میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان اپنے اندر کس طرح سے انشاءاللہ شکر گزاری لا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ سوچنا پڑتا ہے بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور جو لوگ گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ لوگ انگزائٹی کا کم شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ ڈارک سائڈ کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ محرومیوں کو دیکھتے ہیں، وہ پھر انگزائٹی کا بہت شکار ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ پھر پینک میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وی کین اسٹارٹ ود تھنکنگ کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا، یہی بندہ کبھی سوچنے بیٹھ جائے تو یہی شکر کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم درخت ہو سکتے تھے، ہم پتا ہو سکتے تھے، ہم بلی ہو سکتے تھے، ہمیں اللہ جانور بنا سکتا تھا، ہمیں اللہ ستارہ بنا سکتا تھا، ان ساری چیزوں نے ختم ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا جس کے ٹیسٹ بڈز ہیں، جو ٹیسٹ فیل کر سکتا ہے، جو ایموشنز فیل کر سکتا ہے، جوائے کو، ہیپینس کو، سیڈنس کو، تمام ایموشنز فیل کر سکتا ہے، جو کھانا کھا سکتا ہے، کھانے کو فیل کر سکتا ہے۔ وین یو ایٹ سم تھنگ سویٹ، کتنا اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ ایک فروٹ کھاتے ہیں، جب آپ کیک کھاتے ہیں، کتنا زبردست فیل ہوتا ہے، آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں اندر سے۔ تو سب سے پہلے تو یہی کافی کہ آپ کو انسان بنا دیا، اللہ نے آپ کو گھاس کا تنکا نہیں بنا دیا، پتا نہیں بنا دیا، اللہ نے آپ کو ایک ایسا بینگ بنا دیا ہے جو اللہ کی بہت خوبصورت طریقے سے عبادت بھی کر سکتا ہے، اور جس کے پاس چانس ہے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں جنت کا، جنت میں جانے کا چانس ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی لائف ہے۔ وین یو تھنک اباؤٹ جنہ تو دیٹ از امیزنگ، یعنی کوئی موت نہیں ہے وہاں پہ، کوئی سیڈنس نہیں ہے وہاں پہ، وٹ ایور یو وش فار وہ وہاں پہ آپ کو ملے گا، اور کیا کیا وہاں پہ کرنے کو ہوگا انمیجنیبل۔ تو یہی بات شکر کی ہے کہ شکر الحمدللہ کہ میں ایک ایسا بینگ ہوں جس کے پاس جنت میں جانے کی چانس ہے۔ دوسرا، وین یو امیجن کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا، کیا یہ کم ہے؟ دیر آر بلینز آف پیپل جو چوہوں کی عبادت کر رہے ہیں، جو گائے کی عبادت کر رہے ہیں، جو پتہ نہیں پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، اسٹوپڈ چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے آئیڈلس کی عبادت کر رہے ہیں، جو اتنا زیادہ سپرسٹیشس چیزوں کا شکار ہیں، جو اتنی حرام چیزیں کھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو اسلام دے دیا، اللہ نے آپ کو مسلمان بنا دیا، یہی کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز میں آپ کو ڈیموٹیویشن آئے تو یہ کافی ہے کہ میں شکر نہ کروں، کیا میں نہ اٹھوں، کیا میں اپنے آپ کو پش نہ کروں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، کیوں نہ کروں جب کہ میرے رب نے اتنا کچھ مجھے دیا۔ اور پھر آگے چلیں، اتنا اچھا گھر دیا، گاڑی دی، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، 3 وقت کا کھانا دیا، اچھی چیزیں کھانے کی توفیق دی، اچھی اچھی چیزیں آپ کھاتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو دیکھیں گریٹیٹیوڈ از اے گفٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، بے شک ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی، ہم نے لقمان کو حکمت دی، حکیم لقمان کا ذکر ہو رہا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ saying give thanks to Allah۔ شکر از حکمہ، جس کو شکر گزاری مل گئی اس کو حکمت مل گئی۔
Hikmat is a deep thing. So if you want to become a wise person, learn to give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے, learn to see at the positive side, learn to see at the ne'mas, جو اللہ نے آپ کو نعمتیں کتنی زیادہ دی. اور trust me, I am yet to meet a person in my life, and I'm sure آپ بھی, جس کی زندگی میں ہر چیز خراب ہے. I challenge you, مجھے ایسا انسان ملوا دیں جس کی زندگی میں ہر ڈپارٹمنٹ خراب ہے, ہر چیز خراب ہے. نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف سے مصیبت ہے, دوسری طرف سے اللہ کمپنسیٹ نہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ, آپ کا شوہر آپ کو تنگ کر رہا ہے, اللہ نے آپ کے بیٹے کو بہت فرما بردار بنایا ہوگا. اگر دونوں تنگ کر رہے ہیں, بیٹیوں کو فرما بردار بنایا ہوگا. اگر سارے ہی تنگ کر رہے ہیں, رشتہ دار بہت اچھے دیے ہوں گے, بھائی بہت اچھا دیا ہوگا, ماں باپ بہت اچھے دیے ہوں گے. ہو ہی نہیں سکتا. سارے آپ کے دشمن ہیں, سارے آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ساروں نے آپ کی ناک میں دم کیا, ہو ہی نہیں سکتا. آئی ایم یٹ ٹو فائنڈ سم ون. بتانے کا مقصد کہ دیکھیں, اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کہیں سے مشکل بھیجتا ہے تو بہت جگہ سے آسانی بھی بھیجتا ہے. بٹ شیطان کا کیا مشن ہے؟ شیطان کا یہ مشن ہے کہ آسانی والی ساری چیزیں سائڈ پہ کر دیتا ہے اور مشکل والی ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو. اس لیے لرن ٹو لو اللہ, لرن ٹو تھینک اللہ, لرن ٹو ٹرسٹ اللہ. یعنی آپ دیکھیں نا, انبیاء کا کیا, سبحان اللہ, ایوب علیہ السلام کس لیول پہ, لٹرلی یہ تو سپر ہیومن لیول ہے. ایسا ہیومن بینگ تو نہیں کہہ سکتا. جب ان کی وائف نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اپنی بیماری کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اتنے عرصہ میرے رب نے مجھے صحت مند رکھا, اتنا عرصہ میرے رب نے مجھے نعمتیں دی, اب میں کس منہ سے اللہ سے کہوں, کس لیول پہ. یعنی آپ سوچیں کہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ تھا انبیاء کا. تو بہرحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں, دس از سپر ہیومن تھنگ, دس از ناٹ ایون ہیومن. ہیومن بینگ آپ کو پتہ ہے گھبرا جاتا ہے. اینی وے, تو وین یو ول پونڈر اوور ان شاء اللہ دا تھنگس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, آپ خوش رہیں گے اور آپ واقعی ہی بہت پازیٹیو رہیں گے. اور دیکھیے, میں ایک ہماری فیملی ماشاء اللہ ایک بڑی عمر کی خاتون ہے میری وائف کی فیملی میں, ایکچولی 65+ ان کی عمر ہے. تو مہینہ 2 مہینے پہلے ہمارے گھر آئی, تو ماشاء اللہ میری وائف نے اس کو کمپلیمنٹ کیا کہ آپ ماشاء اللہ, دعا بھی دی کہ آپ بہت, چہرہ آپ کا فریش لگتا ہے, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, صحت دے, اور ماشاء اللہ یو ڈونٹ لک 65. تو ماشاء اللہ انہوں نے, بڑی وائز تھی, انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ اس کا ایک راز ہے. تو ہم نے کہا کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پازیٹیو رہتی ہوں, کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی. انہوں نے کہا جب آپ پازیٹیو رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں نا, تو وہ چہرے پہ آ جاتی ہے چیز, آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے, آپ کا چہرہ پازیٹیو رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرایا کرتے تھے, اور اس پہ پوری سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو 32 مسلز انوالو ہوتے ہیں چہرے کے, اور وہ مسلز ایسے کیمیکلز ریلیز کرواتے ہیں, سیروٹونن اور وہ ہیپینس کے کیمیکلز, تو بندہ خود بخود اس کا موڈ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم مسکرانا بھول جاتے ہیں, تھوڑی سی مشکل آتی ہے ہم بجھ جاتے ہیں اور ہم جینا چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کی وجہ وہی ہے جو اشفاق احمد نے بھی ایک قصہ سنایا کہ انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا, اور اسے کھڑکی کے اس پار, کھڑکی تھی, کھڑکی کے اس پار باغ تھا, تو بارش ہو رہی تھی, تو وہ اسے دکھا رہے تھے بیٹا بارش دیکھو, تھوڑا سا اسے ایکسائٹیڈ کر رہے تھے, دیکھو گھاس کو دیکھو, ہاؤ بیوٹیفل اٹس لکنگ, یہ وہ پھولوں کو دیکھو. تو کہتے کہ وہ میرا جو پوتا تھا, بچہ تھا, چھوٹا تھا, اس کی نظر بس نہ ایک کونے پہ جمی ہوئی تھی کھڑکی کے. تو میں نے غور نہیں کیا, پتہ نہیں کیا دیکھ رہا. تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو, تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے, تمہاری توجہ کہاں ہے؟ تو کہتے کہ وہ, اس نے جب مجھ سے پوچھا نا کہ دادا ابو یہ کیا ہے, تو میں نے دیکھا کہ مرا ہوا ایک مچھر تھا وہاں پہ. تو بچہ بڑا آبزروینٹ ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ میں اسے باہر دکھا رہا ہوں, اسے مرا ہوا مچھر نظر آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اس بچے سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ انسان کی زندگی میں بڑی نعمتیں ہوتی ہیں, بارش, گھاس, مطلب پیرابل دے رہے ہیں, اگزامپل دے رہے ہیں, لیکن اس کو مرا ہوا مچھر ہی نظر آ رہا ہے. مرے مچھر سے مراد ہے یہ پرابلم کیوں ہے میری زندگی میں, یہ پرابلم کیوں ہے میری زندگی میں. تو یہ بات ہے اصل میں. ٹھیک ہے, تو گریٹیٹیوڈ جو ہے, صحابہ پازیٹیو کیوں تھے, ہوپ فل کیوں تھے, کیونکہ ان میں شکر گزاری تھی. اور اگر کبھی کبھی وہ ڈاؤن بھی ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کاؤنسل کرتے تھے, کمیونٹی بلڈنگ تھی, ایک دوسرے کے قریب تھے, ایک دوسرے کو تقویت دیتے تھے, احساس دلاتے تھے.
تو فیملی کا یہی رول ہوتا ہے. اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھائی کوئی بہن ڈاؤن ہے تو اس کو تھوڑا سا برائٹر سائڈ دکھایا کریں, اس کو ذرا گریٹیٹیوڈ کی طرف لایا کریں, یہ چیز ٹھیک ہے.